کہ میں نے انہیں سمجھ لیا کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں، ان کی نظر یہ کرنا چاہتا ہوں سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ انبیاء اجزاء ہے تو بالکل ہے جملہ اللہ سبحان اللہ سبحان انبیاء اجزاء ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا اس علاقہ سے ہے پر نام سچا نور کا۔ اگلا شعر سنیے، یہ جو مہرو ماں پہ ہے اطلاق آقا نور کا۔ چاند سورج کو نور 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 کہتے ہوئے نہ تھکنے والوں، میرے امام سے پوچھو تو وہ تمہیں سمجھاتے ہیں۔ یہ جو مہرو ماں پہ ہے اطلاق نور کا، آقا بھیگ تیرے نام کی ہے استعارہ بھیگ تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ ذرے میرے قدس تک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذرے میرے قدس تک پہنچے توسل سے تیرے آقا، ذرے میرے قدس تک پہنچے توسل سے تیرے حد اوسط حد اوسط نے کیا سغرا کو کبرا نور کا۔ اے صرف میں علماء دار دین کے انہوں سمجھ آیا میں کیا کیا ہے۔ حد اوسط نے کیا سغرا کو کبرا نور کا۔ اور چونکہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی نام میں یہ شعر لکھا ہے، لہذا میں پڑھ ہی دوں گا کہ تیری نسل پاک میں ہے آقا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ تو ہے نور تیرا یہ سب گھرانہ صرف ایک شعر دوسری نہ کرو۔ سبحان باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا۔ سبحان اللہ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا۔ مست بوڑھے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ حضرات آپ یقین فرمائیں کہ جو ایک ماحول بن گیا وقت کو بھی محدود رکھنا ہے، سبحان ورنہ میرا جی جاتا ہے میں یہی قصیدہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء لیکن اللہ رسم دنیا ہے، باقی معاملات بھی ہیں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہماری اسٹیج پر اپنے بھرپور توجہات کے ساتھ اور اپنے علمی رنگ اور وجاہت کے ساتھ تشریف فرما ہیں میرے انتہائی محترم بھائی استاد العلماء والفضلاء خطیب اہل سنت مجاہد اسلام
حضرت علامہ مولانا محمد تنویر اقبال مدنی زیدہ اقبالہ، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے شاگرد جناب حضرت علامہ مولانا محمد وقاص صاحب، یہ حضرات بھی یقیناً ان سے متعلق رکھتے ہیں. سارے حضرات یہ بارونق چہرے، یقیناً ان کا یہاں موجود ہونا ہمارے لیے باعث برکت ہے. اور ہمارے قرب میں جناب محترم المقام انتہائی عظیم شخصیت جو بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں، کہ اللہ نے انہیں اس کام کے لیے چنا ہے. میرے بھائی جناب ملک محمد وقاص صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور ان کی کوششوں میں مزید برکتیں پیدا فرمائے. جتنے دوست اس محفل میں موجود ہیں، ہمارے بھائی محمد اعجاز صاحب کے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا، دامیں درہمیں قدمیں سکھنے، اللہ سب کا حصہ ڈالنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آپ سب جو اپنا وقت نکال کے یہاں تشریف لائے، اللہ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. حضرات گرامی، مجھے سب سے زیادہ آج جس بندے کا احساس ہے وہ ہمارے عبدالرؤف صاحب ہیں، کہ پہلی بار میرے ساتھ آئے ہیں. ویسے جمعہ تو یہ میرے پیچھے پڑتے ہیں، لیکن محفل میں یہ آج پہلی مرتبہ آئے ہیں تو شاید کافی لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ آپ کی محبت میں سمجھتا ہوں جب عشق رسول کا رنگ چھڑے گا تو آپ مست ہو جائیں گے. حضرات، میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ حاصل کرتے ہوئے علماء کرام بھی انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے اور آپ بھی توجہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی قرآن مجید میں جگہ جگہ مدح فرمائی ہے. کہیں رب تعالیٰ نے قرآن میں میرے محبوب کی زلفوں کا تذکرہ فرمایا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیجئے ذرا. کہیں رب نے قرآن میں میرے نبی کے رخ والضحیٰ کا تذکرہ فرمایا. کہیں رب نے قرآن میں میرے نبی کے ہاتھوں کا تذکرہ فرمایا. کہیں رب نے قرآن میں میرے نبی کی مبارک زبان کا تذکرہ فرمایا. کہیں رب نے قرآن میں میرے نبی کے چلنے کا ذکر فرمایا. رسول اللہ کی عظمت اس سے بڑی اور کیا ہوگی؟ دو لفظوں میں پورا مضمون بیان کر دیتا ہوں. توجہ، ادا مصطفیٰ کی ہو، بیان خدا کا ہو. ادا مصطفیٰ کی ہو، بیان خدا کا ہو، یہ قرآن کا حصہ بن جاتا ہے. اور میرے تاجدار گولڈا میرے پیرا نگالا کہ سبحان اللہ اچھی بولو ذرا. عشق جو بندے آنا چاہیے. میرے حضور تاجدار گولڈا نے جب یہی شان میرے آقا کی دیکھی ہیں کہ میرے آقا کی زبان کا تذکرہ بھی قرآن میں، میرے آقا کے مبارک اذنین کا تذکرہ بھی قرآن میں، میرے آقا کے دندان کا تذکرہ بھی قرآن میں، میرے آقا کے وجہ کا تذکرہ بھی قرآن میں، میرے آقا کی آنکھوں کا تذکرہ بھی قرآن میں. پھر میرے آقا سیر کو جائیں تو تذکرہ قرآن کرے. سبحان اللہ بولیے ذرا. میرے آقا رات کو نیند سے اٹھ کے نماز میں کھڑے ہوں تو تذکرہ قرآن کرے. میرے تاجدار گولڈا پھر بولے میں قربان سے سونے تو جڑا شہر مدینے دا واسی. قربان سے سونے تو جڑا شہر مدینے تاباسی موصوف خدائے لمی ازلی. اے موصوف خدائے لمی ازلی نزل القرآن ببدعتہ. سبحان اللہ بول سو سارے. ذرا کٹھے ہو کے سارے بولو سبحان اللہ. اس طرح بولنا پھر تکڑا مزہ کیوں آتا ہے. میرے تاجدار گولڈا کہتے ہیں میں سونے مدنی آقا پہ قربان جاؤں جن کو رب تعالیٰ نے اپنی رنگتوں میں رنگ کے بھیجا ہے اور اللہ ان کی مدحت میں قرآن کی آیتیں نازل فرما رہا ہے. توجہ فرمائیے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے جو 3-4 آیات پڑھی ہیں ان میں میرا رب کیا فرمانا چاہتا ہے؟ لفظی معنی اس کا پہلے سن لیں. رب فرماتا ہے والضحیٰ
مجھے قسم ہے صبح کی یا قسم ہے چاشت کی، واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ بولتے جائے نا، قسم ہے مجھے صبح کی، قسم ہے مجھے رات کی، ماں بندہ کا ربک وما قلا، او میرے پیارے محبوب تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے خفا ہوا ہے۔ یہ بات سن لو کہ یہ سورت نازل کب ہوئی ہے؟ میرے آقا مکہ مکرمہ کے اندر ہیں، کچھ دن کے لیے وحی آنا بند ہو گئی، وحی آنا بند ہو گئی۔ اب کافر لگے پگلے بجانے، دیکھو جی محمد کو محمد کے رب نے نعوذ باللہ چھوڑ دیا ہے، تو وحی آنا بند ہو گئی ہے۔ ادھر کافروں نے اعتراض کیا، ادھر میرے نبی کے صحابہ بھی موجود ہیں، ادھر میرے آقا کے قلب نازنی پہ بھی یہ گراں گزرا۔ یہ گراں نہیں گزرا کہ رب ناراض ہے، بلکہ یہ گراں گزرا ہے ربا میں تو تیری محبت میں وارفتہ ہوں، میں تیری محبت میں وارفتہ ہوں۔ اب مجھ سے صبر کہاں ہو جب تک وہی نہ جائے، مجھے لذت و چین کہاں آئے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت سید امتیاز حسین شاہ صاحب قاسمی انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے، اور شعر کے اندر انہوں نے کہا، اور تنویر صاحب میں نے یہ شعر پڑھا، قسم سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ سید جب لکھتا ہے یوں ہی نہیں لکھتا، اندر کچھ جذبات ہوتے ہیں تو پھر لکھتا ہے۔ یہ وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہوا، عام لوگوں نے سمجھا کہ شاید رب ناراض ہو گیا، لیکن یہ تو محبوبوں سے پوچھو نا۔ حضرت شاہ جی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب کچھ عرصہ گزر جائے مدینے حاضری نہ ہو، مدینے حاضری نہ ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سید جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، سید جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے۔ یہ تو محبت والوں سے پوچھو نا، اور دو محبوبوں کا جب آپس میں مثال نہ ہو، کچھ دیر انقطاع ہو ملاقات میں، تو خود سمجھو دونوں طرف میں تڑپ کتنی ہوتی ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، جب کچھ عرصہ گزر گیا، رب نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا کر میرے یار کو مجدہ جاویدہ سنا، اور کافروں کو بھی پتا، میرا نبی تو خود اعلان کر، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس کی تشریح میں بات میں کرتا ہوں، فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، محبوبہ نہ تجھے تیرے رب نے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو کیا پتا، یہ جو اپنا اندر کا غبار نکالتے ہیں، اور یہ جو کافر اپنے پھپھولے کھول رہے ہیں، اور دل اپنا جلا ہوا باہر نکال کے کہہ رہے ہیں محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا، فرمایا رب تو فیصلہ کر چکا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ تو فیصلے اگر سے ہو گئے ہیں محبوبہ، تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر بنتی آئے گی۔ فرمایا محبوبہ ان کافروں کو چلنے دے، چل کے مرنے دے، تیری عظمتوں کے ڈنکے جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے اور زیادہ بجتے جائیں گے۔ نصیر ملت کا شعر مجھے یاد آیا، آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت نصیر ملت نے کیا خوب کہا، آپ فرماتے ہیں محبوبہ، وہ یا رب کہتا ہے محبوبہ تو غم نہ کر، تو پریشان نہ ہو، یہ جو کافر بغلے بجاتے ہیں انہیں کام کرنے دے، تو رب نے تسلی کیا دی، فرمایا مر جائیں یہ حاسد چل کر، مر جائیں گے حاسد چل کر، غم مت کر میرے پیغمبر، دیتا جا چولیاں بھر کر۔ سبحان اللہ کہیے سارے ذرا،
سونے اسا تینوں کائنات دے خزانے دے چھڑے سبحان اللہ اسا تینوں مختار بنایا اسا تینوں مالک بنایا جیڑا منگن آوے رب تعالیٰ نے محبوب کو پھر نعمت یاد نہیں پر اللہ خیر تو خیر اللہ من الاولا والا سوفا اللہ سبحان اللہ سیدھی لذت علماء سمجھ رہے ہیں کہ والا سوفا یوتی کا محبوبہ ان قریب سے تینوں انہ دیواں گے فتر دا سبحان اللہ راضی ہو جائے پھر علم یجد کا یتیماً فآوا محبوبہ کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے تجھے یتیم پایا پھر تمہیں پناہ دی فآوا ووجدک ضالًا ادھر ووجدک ضالًا فہدی محبوبہ قسم تینوں ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ ربیہ انہاں دے وچ جدوں پایا فہدی پھر تینوں اسا انج کڑیا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسا انہاں وچوں انج کڑیا ادھر انج کڑیا کیوں فرمایا تینوں مکے چوں ڈوریا بیت المقدس لے آندا اللہ جی بولو سنیا تینوں مکے چوں ڈوریا بیت المقدس لے آندا بیت المقدس دے اندر سارے نبیوں نو جمع کیتا صرف ایک جملہ حالات حضرہ واسطے مسلمانوں اٹھو اپنی غیرت و حمیت کا اظہار کرو اور یہود و حنود کو بتا دو قبلہ اول کل بھی ہمارا تھا قبلہ اول آج بھی ہمارا ہے اس لیے ہم اپنے حکمرانوں سے کہنا چاہتے ہیں خدا کے لیے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرو اور یہودیوں کو بتاؤ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں بولو انشاءاللہ ہمارا تن من دھن ان کے ساتھ ہے بس مجبوری یہ ہے کہ ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے یہ حکومت کا کام ہے ایسے مسائل مہیا کرنا اور تمہیں کتنے علماء اہل سنت کے تمہیں یہ آفر کر چکے ہیں صرف بارڈر تم کھولو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مصطفیٰ کے سپاہی لے کر کے ہم جائیں گے اور اسلام کے جھنڈے گاڑ کے بتائیں گے کافر تلوار کے زور پہ لڑتا ہے مسلمان مدینے والی سرکار کے زور پہ سبحان اللہ توجہ پھر میں پلٹ کے آتا ہوں محبوبہ ہم نے تجھے نکالا ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ ربیہ ان کافروں سے پھر تجھے حملہ بیت المقدس میں وہاں سارے نبیوں نے تیرے پیچھے نماز پڑھی پھر کیا ہوا پھر ہم نے جبریل کو کہا میرے یار کو اوپر لے آ اوپر لے آ میرے یار کو جبریل تجھے سارے آسمانوں کی سیر کروا کر کے سدرہ پہ لایا اب جبریل سدرہ پہ رک گیا میرا نبی اوپر جانے لگا اوپر گئے سرکار کتنا اوپر گئے رب کہتا ہے ہم نے تجھے مکہ کی بستی سے نکالا زمین ساری نیچے رہ گئی آسمان نیچے رہ گئے سدرہ نیچے رہ گیا مخلوق نیچے رہ گئی سب کچھ نیچے رہا فہدا ہم نے تجھے عرش پہ اپنے قرب میں بٹھا کر کے اپنا دیدار کروا کے تجھے تسلی دلا کے کہا ہم نے تجھے گمراہوں سے نکال کے اپنی طرف را دی ہے یہ نعمت رب یاد دلاتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا سبحان اللہ میرا ٹائم اتنے کو کرنا ہے میں علی وقت دو ہاتھ مڑ کے ہونا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا محبوبہ سا تینوں حاجت مند پایا پھر تینوں غنی کر دیتا جب تینوں غنی کر دیتا تے پھر فرمایا اَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوبہ منگتیانوں خالی نہ موڑی بولو سبحان اللہ بولو ذرا خالی نہ موڑی تے منگتے تیرے دروازے تے آن گے
منگتیاں نو اللہ تعالیٰ حضور کے منگتیاں نو خالی نہ موڑی. صرف ایک گل سیدی اعلیٰ حضرت نے کتنے خوبصورت انداز بیان کیتا. سبحان اللہ. وہ آندے نے اور کوئی حضور کو منگے نہ منگے. قرآن جب یہ دسیا کہ حضور نو حکم دے دیتا بس سونے ہم منگتیاں نو جھڑکنا نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں سمجھے نہیں تو پھر بولو سبحان اللہ. ہم اعلیٰ حضرت کی آندے نے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. کیوں؟ سرکار میں نہ لا ہے, سرکار میں نہ لا ہے, نہ حاجت اگر کی ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت پھر کیا کہتے ہیں جو مدینہ پاک میں گنبد خضرا کے سائے میں جا کے مانگ رہے ہیں, ان کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لب وہاں ہیں. سمجھ آ رہی تک نہ کہ مسکرا کے بول رہے ہیں تو انہوں بھی سمجھ آ جائے گی اگلے جملے کی انشاءاللہ. لب وہاں ہیں یعنی لب کھلے ہوئے, آنکھیں بند ہیں. اللہ. سبحان اللہ. لب وہاں ہیں آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جولیاں. لب وہاں ہیں آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جولیاں. کتنے مزے کی بھیک, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. رب کہتا ہے محبوبہ یہ جو تم پہ میں نے ساری نعمتیں کی ہیں, اما بنعمت ربک فحدث. نعمتوں کو گھر چھپا کے نہیں رکھیا جاندہ. سامنے سامنے گلتے محبوب نال ہو رہی ہے لیکن انڈائریکٹ اللہ محبوب دے ذریعے سانو دسنا ہی چاہتا ہے کہ وہ نعمتوں چھپایا نہیں جاتا, نعمتوں اندر نہیں رکھیا جاتا, نعمتوں جناب چھپا کے تے مخلوق کو نہیں رکھیا جاتا, بلکہ فرمایا فحدث محبوبہ انہاں دا تذکرہ کر, انہاں دا چرچا کر, انہاں دا بیان کر, انہاں دا پرچار کر. مطلب کیا ہے؟ جتنی جتنی نعمت ملتی جائے اتنا اتنا پرچار کیا جائے. بس میں یہاں اور نہیں کہوں گا, صرف اتنا کہوں گا جس کو جتنی بڑی نعمت ملے وہ اتنا بڑا جشن کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کو جتنی بڑی نعمت ملے وہ اس کا اتنا بڑا جشن کرے. ہمارے پتر کا ولیمہ ہو ہم بڑا جشن کرتے ہیں جی پتہ چلے میں نے میرا پتر چنگا لگ دے. ادھر ہمارے بیٹے کا ولیمہ ہو ہم خوشیاں مناتے ہیں بڑھ چڑھ کے, لوگوں کو پتہ لگے بن میرے پتر دا ولیمہ ہے. جڑا نبی دا عاشق ہوتا ہے وہ کہتا ہے سارا پتر جنم دی بھی خوشی ہے, وہ دی شادی دی بھی خوشی ہے, ساریاں خوشیاں تو بڑھ کے سانو کملی والے دے آن دی خوشی ہے. سبحان اللہ. اس واسطے ایسا سب تو زیادہ خوشی مصطفیٰ دے آن دی کر دے آن. سبحان اللہ. اچھا ادھر توجہ, اللہ محبوب نو کہہ رہے ہیں محبوبہ انہاں نعمتاں دا چرچا کر. ہن مڑ پڑھ جاؤ. اللہ تعالیٰ کہ محبوبہ مجھے قسم ہے صبح کی, سبحان اللہ. سبحان اللہ. چاشت کی. سبحان. اب سوال یہ ہے صبح تو روز ہوتی ہے, سبحان. چاشت کا وقت روز آتا ہے, رب کس چاشت کی اور کس صبح کی قسم اٹھاتا ہے؟ میرا یہ جملہ سن لو, انشاءاللہ مزہ آنے والا ہے سب کو, علماء کو بھی اور عوام کو بھی انشاءاللہ. شاید یہ آپ نے پہلے نہ سنا ہو. اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ جو قسم اٹھائی ہے نا صبح کی, چاشت کی, یہ کس صبح کی قسم اٹھائی؟ فرمایا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ صبح جس صبح رب نے جناب موسیٰ سے کلام کیا تھا. سبحان اللہ. جملہ میں نے سننا, جناب موسیٰ اور فرعون آئے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس کی تفصیل نہیں کروں گا, صرف اشارہ کروں گا. جناب موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے نا, تو پھر جب انہوں نے جناب موسیٰ کا کیا تھا احترام, میں آگے بڑا جملہ کہنے لگا ہوں, انہوں نے حضرت موسیٰ کا احترام کیا,
رب نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی. پتہ چلا کافر بھی اگر نبی کا احترام کرے تو اللہ ایمان کی دولت دے دیتا ہے. انہوں نے احترام کیا نا، رب نے انہیں ایمان کی دولت دی، اور رب نے ہی القی السحرۃ ساجدین، رب نے انہیں سجدے میں گرا دیا. تو جس صبح کو ان جادوگروں نے سجدہ کیا، رب کو وہ جو سجدے والی صبح ہے اس سے پیار آیا. رب نے فرمایا مجھے دہا کی قسم ہے، اب جملہ میرا سن، جس صبح کو فرعون کے جادوگر کفر سے توبہ کر کے سر سجدے میں رکھے، اللہ کی پاکی بولیں، رب کو ادا پسند آئے، رب اس وقت کی قسم کھائے. ادھر جس صبح 12 ربیع الاول کو نبیوں کے سردار نے سر سجدے میں رکھا ہوگا، رب اس کی قسم کیوں نہیں کھاتا ہوگا؟ اسی لیے امام راضی فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے یہ جو صبح کی قسم اٹھائی ہے نا، یہ رسول اللہ کے میلاد والی صبح کی قسم اٹھائی ہے، اور جو رات کی قسم اٹھائی ہے وہ معراج کی رات کی قسم اٹھائی ہے. یہ تو معنی ہو گیا. اب اگلا معنی جو میرا مقصود ہے اور بات ختم کرتے ہیں، یہاں پر صاحب تفسیر روح البیان نے اور صاحب تفسیر عزیزی علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صاحب سیرت حلبیہ نے اور اسی کو سید نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے خزائن العرفان کے اندر لکھا، فرمایا یہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، جسے رب کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے، ہم سمجھے صبح کو، ہم سمجھے رات کو، فرمایا یہ استعارہ ہے، اشارہ ہے. کس طرف؟ فرمایا صبح سے اشارہ ہے مصطفیٰ کے رخ والضحیٰ کی طرف. اچھی بولو سبحان اللہ. صبح سے اشارہ ہے رخ والضحیٰ کی طرف، یعنی مصطفیٰ کے چہرے کی طرف. واللیل اذا سجا، فرمایا محبوبہ مجھے تیری کالی زلفوں کی قسم ہے، جب یہ بکھر کر کے اس چہرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں تو یہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار نظر آنے لگتا. اب توجہ فرمائیے ذرا، صبح سے مراد میرے نبی کا چہرہ. اونچی بولو نا سبحان اللہ. صبح سے مراد میرے نبی کا چہرہ. میرے تاجدار گولڈا پھر بولے کوئی صبح دا سویرا. تھک گئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، لیکن 10 منٹ میں دل میں گل پوری کرنا. سبحان اللہ. اگر خوش ہو تو سبحان اللہ بولو ذرا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ میں پتہ لگ گیا کہ تسی تے سننا چاہتے ہو، سن لو انشاءاللہ تمہیں مزہ آنے لگا. کوئی صبح دا سویرا ہے، کوئی صبح دا سویرا ہے، ساری دنیا تو سونا میرے مدنی دا چہرہ ہے، اور ساری دنیا تو سونا میرے مدنی دا چہرہ ہے، میرے مدنی دا چہرہ ہے، میرے مدنی دا چہرہ ہے، میرے مدنی دا چہرہ ہے. تو نین کٹورے ہے، تو نین کٹورے سرما تغادا والفجر دے دورے. صبح کی روشنی سے مراد میرے نبی کا چہرہ ہے، میرے نبی کا چہرہ ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے جب صبح ہو ظلمتیں کافور ہو جاتی ہیں، کفر بھاگ جاتے ہیں، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، جناب والا ہر طرف ظلمت بھاگ جاتی ہے، نور ہی نور آتا ہے. میرے نبی کا چہرہ جب ظاہر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کفر بھاگ جاتا ہے، ظلمت بھاگ جاتی ہے، ظلم بھاگ جاتا ہے، ہر طرف نور نور نور، ساری کائنات ہو جاتی ہے. اب آگے آئیے، فرمایا واللیل. رب نے میرے محبوب کے چہرے کی بھی قسم اٹھائی، میرے نبی کی زلفوں کی
قسم. سبحان اللہ. ہاں ہاں اب کوئی عاشق بولا کیا بولا کہ جب رب تعالیٰ محبوب کی زلفوں کی قسمیں اٹھاتا ہے نا، اب آپ نے ذوق کا اظہار کرنا ہے اور اسی سال میں بات ختم ہو گئی. اے زلفاں مدنی دیاں، بولو سبحان اللہ، بولو ذرا. اے زلفاں مدنی دیاں، زلفاں مدنی دیاں، زلفاں مدنی دیاں، انہاں زلفاں دی وکھری شان، انہاں زلفاں دی وکھری شان ہے. جدوں بھل جاویں رب دا ہونا نازل قرآن ہے. زلفاں مدنی دیاں، بولو زلفاں، اے زلفاں، بولو زلفاں، اب چکے بولو زلفاں، اے زلفاں مدنی دیاں، انہاں زلفاں دی وکھری شان، انہاں زلفاں تے جیڑا چیرے. سبحان اللہ. اکثر سارے تسی بھی مسجدیں بناتے ہو، اللہ تعالیٰ مزید برکتہ دے. ہے سونی مسجد بنائی نے نا، تو خدا دی قسم ہے میرے نبی خود فرمایا جیڑا مسجد بنانا ہستے ایک چڑیا دے گھونسلے جتنا بھی کوئی کم کرے نا رب انہوں بھی ضائع نہیں کرتا. یہ حدیث میں حضور فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اور جس نے اللہ کے لیے زمین میں اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی نا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. جس طرح یہ جگمگ 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 کرتی مسجد ہے نا، ہم دعا کرتے ہیں وقاص صاحب اللہ آپ کے دل کو بھی یوں ایمان سے منور فرمائے، اور جب قبر میں جائیں تو قبر میں بھی روشنیاں آئیں. اس لیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ نے جب دیکھا نا مسجد جگمگ جگمگ کر رہی ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لائٹنگ اور یہ سسٹم کیا تھا. مولا کائنات آئے، مسجد کو دیکھا نا جگمگ جگمگ کر رہی ہے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے. اللہ سبحان اللہ. عمر فاروق کے لیے دعا مولا علی کر رہے ہیں. آپ کے کہتے ہیں نمبر اللہ قبر کا یا عمر کما نمبر مسجدنا. عمر اللہ تیری قبر نو روشن کرے جنہیں تو ساڑی مسجد نو روشن کر دیتا ہے. حضور خوش ہو. میں نے مسجدہ بناؤ پھر بھی حضور خوش، مدارس بناؤ سبحان اللہ. تو انہوں نے تکو دو شہزادیاں دی جوڑی اللہ دیتی ہے. اللہ سبحان اللہ. اے مسجد بنا رہے ہیں، او مدرسے چلا رہے ہیں. سبحان اے علماء دی باہر جڑی ہے نا، اے اسی مدرسے دا فیضان ہے. تے اصل نو بھی چاہیے کوئی اسی ہر ویلے اس مدرسے نو کامیاب کرنے واسطے محنت کرا. او دے واسطے ہوندا کی ہے تسی اپنا جانی مالی تعاون بھی کرو، تے سب تو بڑا تعاون دعا ہوندا ہے. جی بولو سبحان اللہ. انہاں واسطے بھی تو مدرسے واسطے دعا کرو. تے اسی دعا نو توجہ میں کیاں داواں. انہاں زلفاں تے جیڑی چیرے تو جگ اسے لائے سینے، تو زلفاں مدنی دیاں، زلفاں وان زلفاں، انہاں زلفاں تے جیڑی پگ ہے، انہاں زلفاں تے جیڑی پگ ہے، سوا لکھ دیاں دیو لج ہے. زلفاں مدنی دیاں، زلفاں سارے کہہ دو نے زلفاں. اگلا جڑا جملہ میں کہنے لگا خدا دی قسم ایمان آیا تے قسم سے مدد کرو. انہاں زلفاں تمہیں جندوارا، انہاں زلفاں تمہیں جندوارا، اے حسنین دیاں نے مہارا، اے حسنین دیاں نے مہارا. اے زلفاں مدنی دیاں، اے زلفاں بولو بولو زلفاں مدنی دیاں، زلفاں مدنی دیاں. ان زلفاں دی بکھری شان
جیسے جیسے گزرتے جائیں گے شانیں تیری ویسے ویسے بڑھتی جائیں گی اور ہوگا کیا جناب قدر سجدہ کے اندر اس گاؤں کے اندر آدھی رات کے وقت میں بھی بیٹھ کر کے لوگ تیری محبت میں گرفتار ہو کر کے تیری محبت میں مسترست ہو کر کے دیوانہ وار یہ نغمہ لاپیں گے کہ سب سے سارے حاضر امانو سارے کوئی بندہ چپ نہ رہے جنہا کچھ پڑھ سکتا ہے اچھا پڑھے جنہا ایسا پڑھنا چاہتا ہے ایسا پڑھے لیکن پڑھے ضرور دیا پھریا سب سے خدا بھی قسم باہر بھی تک ہو اج اپنی والے بھی بارگاہ چھاڑ کر لوا یا رسول اللہ اسی عزیز عہد کر گیا اقرار کر رہے تو ہلے جانا کوئی آیا ہے پہنا کوئی آئے گا سب سے نبی سب سے کہیے سب سے حضرت رسول ملت نے ہمیں کیا خوب بتایا ہے وہ کہتے ہیں گھر پہ